اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ذات موجود ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ آگے دو اسماء حسنہ بطور عقل دلیل کے بیان کیے جا رہے ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں، کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ وہ موجود نہیں تھی، اللہ نے اسے وجود دیا، پھر اس وجود کا مقررہ وقت آئے گا تو اسے موت آ جائے گی۔ بھلا فنا ہونے والی چیزیں اس لائق ہو سکتی ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بذات خود قائم ہے اور ساری کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کے بغیر کائنات میں نہ کوئی ہستی باقی رہ سکتی ہے نہ موجود ہو سکتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جو ذات ان صفات سے متصف ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کا وجود پہلے نہ تھا بعد میں اس کو وجود ملا، وہ اپنے وجود میں خالق کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی وہ اپنے خالق کا محتاج ہے، تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کے رد میں پہلی دلیل ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، کھلے دل سے سوچئے، الحی القیوم کو اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں ذکر فرما کر تمام مشرکین کی پوری تردید کر دی۔ پس جو آدمی کسی بھی انداز سے کسی کو بھی الہ اور معبود بناتا ہے، اسے کھلے دل سے سوچنا چاہیے کہ جو چیز اپنے وجود اپنی بقا میں اللہ رب العزت کی محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے اور اس کی کسی بھی انداز میں عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور اللہ کا بیٹا ماننے والوں کو خاص طور پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اسی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ دو صفات بیان کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اسی ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس نے سب کائنات اور اس کے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس ذات پہ بھروسہ کریں جو زندہ ہے، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3، اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ محبت اسی ذات سے کرو اور دوسروں سے بھی اسی کی ذات کی وجہ سے محبت کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بھلا اللہ کو چھوڑ کر فنا ہونے والی چیزوں سے محبت بھی کوئی محبت ہے جو ایک دن فنا ہونے والی ہیں؟ معرفت کے دریا کو جاننے والے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار۔ مرنے والی چیزوں کے ساتھ عشق و محبت کرنا پائیدار نہیں ہے، عشق و محبت اس ذات کے ساتھ کرو جو الحی اور القیوم ہے۔ اپنا جائزہ لیں۔ بس ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، یا اللہ کی محبت سے نظر ہٹا کے غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کب تک مرو گے ان گلفاموں پر، کل مٹی ڈالو گے انہی اجساد پر۔ تو انسان اللہ کی ذات سے محبت کرے، اللہ کی محبت ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ سے جڑی ہوئی چیزیں، قرآن، اہل اللہ، بیت اللہ، دین والے جو دین پر چلنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی محبت کرنا اور ان سے جڑے رہنا، یہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ جو چیزیں اللہ سے غافل کرتی ہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے اس موبائل سے شدید نفرت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ دور کرنے والا ہے۔ لوگوں نے اس موبائل کی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، والدین کا احترام چھوٹ گیا، لوگوں کو اس نے سست بنا دیا، لوگوں کو ہر وقت گھر کے اندر بٹھا کے رکھ دیا کہ کوئی کام نہیں کرنا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وقت ضائع کرنے کا نقصان پھر آگے مستقبل میں نظر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرمائے، اپنی ذات عالی کی کامل محبت نصیب فرمائے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ دنیا آخرت کی سعادتیں وہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو پریشانیوں نے ستایا ہوا ہے، پریشانیوں نے ڈھانپا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ ٹھنڈے دل سے مراقبہ کریں، ایک طرف بیٹھ کے اللہ کی ذات کو سوچیں، اللہ کی صفات کو سوچیں، اللہ کے دین کو سوچیں، اپنے سارے غموں کو ایک غم بنائیں،
من جعل الہموم ہمًا واحدا، جو سارے غموں کو ایک غم بنائے گا، کفتہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا آخرت میں کافی ہو جائیں گے۔ تو ایک غم بنائیں کہ اللہ میرے سے کیسے راضی ہوگا، اللہ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میری موت کی کہیں اس حالت میں نہ آ جائے کہ اللہ میرے سے ناراض ہو۔ اس بات سے ڈریں، یہ ڈرنے کی سب سے بڑی بات ہے۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں میرے پاس رزق ختم نہ ہو جائے، میرے پاس یہ مسئلہ نہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ آ جائے۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم مستقل اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ہمارے پاس نعمتیں بھی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اگر نہیں رکھ رہے، کسی کے رہے ہیں تو وہ اس کی قضا کرے۔ تو جب تک قضا نہیں کریں گے، جب تک فرض کو ادا نہیں کریں گے، فرض ادا نہیں ہوگا، فرض معاف نہیں ہوتا، بلکہ فرض کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب